خواتین و حضرات، مہمان گرامی، ڈاکٹر فاروق ستار بھائی، کونسل جنرل صاحبزادہ صاحب، گل نواز صاحب، سنڈے ٹائم کے عدنان ہاشمی صاحب اور تمام میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافی، الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام حضرات کو اور تمام خواتین و حضرات کو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جہاں روزے پاک خیر الورا ہے، پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہیں کافی فکر مند ہیں، وہ ان کے ذہنوں میں بہت سے سوالات ہیں، تو ہم نے کہا کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم آج اس پلیٹ فارم سے، اس جگہ سے کم از کم یہ پیغام تو اپنے پاکستانیوں کو دیں، ایک تازہ ہوا کا جھونکا تو دیں جو یہ بتائے کہ ہم آپ کے بارے میں فکر مند ہیں، ہم آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ ہمارے قائد جناب الطاف حسین بھائی نے یوتھ ایڈوائزری کونسل کو وجود میں لایا۔ اب یوتھ ایڈوائزری کونسل کر کیا رہی ہے؟ وہ یہ کریے کہ تمام پاکستان کی اوورسیز یوتھ، جیسے ساتھی نے بات کی، اوورسیز اور پاکستان میں رہنے والی یوتھ کو ایک سنگل پلیٹ فارم پہ لا رہے ہیں، ایک امبریلا کے انڈر۔ ہم لوگوں کی یوتھ کو ڈائریکشن چاہیے، ہم لوگوں کو ایک یوتھ کو اکٹھا کرنا ہے، اینڈ ایک بار اگر پاکستانی یوتھ اکٹھی ہو گئی تو وی ول ڈو اے گڈ جاب۔ آج جو حالات ہیں ان حالات کو میں صرف جان ایلیا کے اسی شعر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ عہد گزرنے میں نہیں آتا، ان معجزوں کو لکھو، ان حادثات کو لکھو معجزوں کے خانے میں، ان حادثات کو لکھو معجزوں کے خانے میں، اور جو جہاں میں رد ہوئے تھے کئی صدی پہلے وہ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں پر میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی کمیونٹی جہاں پر بھی موجود ہے، دنیا کے جس خطے میں بھی پاکستانی موجود ہیں، آج ان کے دل خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ہم لوگوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، ہم لوگوں میں ہر قسم کا ٹیلنٹ موجود ہے، اور بعض چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بعض چیزیں اعداد و شمار سے نہیں ناپی جا سکتی، بعض چیزیں گفتگو سے نہیں ناپی جا سکتی، بعض چیزیں صرف اور صرف جذبوں سے ناپی جا سکتی ہیں، اور یہ جذبے جو ہیں، یہ جذبے کسی بھی قیمت پر آپ خرید نہیں سکتے ہیں، یہ جذبے آپ کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، اور الحمدللہ پاکستانی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ جو کہ جذبے کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ کہ آج سے 7 سال قبل قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے MQM کینیڈا کو ایک باضابطہ یونٹ کی شکل دی۔ 7 سال قبل MQM کینیڈا اوورسیز اینڈ امریکہ کے سیٹ اپ میں یہاں پر کام کیا کرتی تھی، مگر کیونکہ نارتھ امریکہ میں MQM کے کام کے بڑھتے ہوئے کام کے پیش نظر قائد تحریک الطاف بھائی نے 7 سال قبل MQM کینیڈا کو ایک باضابطہ یونٹ کے طور پر اناؤنس کیا۔ اور اگر ہم سے حب الوطنی کے معنی پوچھے جائیں گے اور اہلیان پنجاب، بلوچستان اور سرحد کو ہم سے گمراہ کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف 17 سال ہمارے ضائع نہیں ہوئے، ایک روبوسٹ، ایک ڈائنامک، ایک وائبرنٹ، ایک مرکیوریل، حرارے کی توانائی رکھنے والی ایک ایسی مڈل کلاس ریپبلکن، ایک ڈیموکریٹک موومنٹ جو پاکستان میں کراچی سے اٹھتی ہے، پورے پاکستان پر جو چھانے جا رہی ہے، لیکن اس کو قومی جماعت اور سب سے بڑی قومی جماعت بننے سے روکنے کے لیے یہ جناح پور کا الزام لگا کر پورے پاکستان کے عوام کو ہم سے گمراہ کر پورے پاکستانی قوم کے 17 سال ضائع کیے گئے۔ لیکن خدا کا شکر یہ ہے کہ اس مرتبہ حمود الرحمان کمیشن کے ذریعے سے انکوائری نہیں ہوئی، بلکہ جو 92 کے ریاستی آپریشن اور جبر کے کردار تھے، جو MQM کے خلاف جن لوگوں نے یہ الزامات لگائے تھے، آج خدا کے فضل و کرم سے انہی لوگوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر پبلک کے سامنے، عوام کے سامنے
یہ کہہ دیا کہ یہ تمام الزامات جھوٹ پر مبنی تھے اور یہ سب کے سب ایم کیو ایم کو ملائن کرنے کے لیے، ایم کیو ایم کو متون کرنے کے لیے اور ایم کیو ایم کو ایک قومی جماعت بننے سے روکنے کے لیے کیے گئے تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ریکارڈ پر آ گئی ہیں، اور اب خدا کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں یہ مڈل کلاس فینومینا جو ہے وہ لانچنگ پیڈ پر ہے، یہ ٹیک آف کر رہا ہے۔ میری صرف آپ سے یہ گزارش ہے کہ میں کسی اور سیاسی جماعت کہ کارکنوں کو نہیں کہتا کہ وہ ایم کیو ایم میں شامل ہو، میں کسی اور سیاسی جماعت بلکہ میں ان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ مل کر پاکستان کو بچانا اور پاکستان کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اور پاکستان کے عوام اگلے الیکشن میں اصل تبدیلی کب آئے گی؟ آپ کے سامنے پاکستان میں آٹے کا بحران، کبھی چینی کا بحران اور کبھی بجلی کا بحران، اگر حکومت کنٹرول نہیں کرتی تو اپوزیشن کی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایڈجسٹمنٹ موشن کے ذریعے، وہ تحریک التوا کے ذریعے اس مسئلے کو اٹھائے کہ ایک زمانہ وہ تھا ایوب خان جب صدر تھے تو چینی کی قیمتوں میں 4 آنے کا اضافہ ہوا تھا، اپوزیشن نے ایسی موومنٹ چلائی کہ چند مہینوں میں ایوب خان کی ساری ریاستی طاقت ایک طرف رہ گئی اور عوامی طاقت جو ہے اس نے ایوب خان کا تختہ الٹ دیا اور پاکستان میں پہلی مرتبہ پارلیمانی جمہوریت کے راستے ہموار ہوئے۔ درست یا غلط؟ میں گزارش کروں گا انٹرنیشنل کرسچن فورم یہاں اقلیتوں کے بھی نمائندے، مجھے صرف ایک مطالبہ اور ایک تجویز رکھنی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو 11 اگست کی اسپیچ ہے، ہم سب کا مطالبہ ہونا چاہیے، وہ دستور ساز اسمبلی سے انہوں نے کہی تھی، جو فاؤنڈیشن تھی پاکستان کی ساری پالیسیوں کی، اسے آرٹیکل 2B کی صورت میں پاکستان کے آئین کا حصہ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر سب اگر ہاتھ اٹھا سکیں اور اس سے متفق ہوں تو یہ ایک بڑا کام ہوگا جو ہم سب تھینک یو۔ یہاں پہ میں اپارچونیٹی ٹیک لوں گا کہ کچھ ہمارے پرومیننٹ مہمان جو ہیں وہ میری نوٹس میں بھی لائے گئے۔ یہاں پہ بابر چودھری صاحب الرحمن الرحیم کے تشریف فرمائیں، میں ان کو خوش آمدید کرتا ہوں۔ اور یہاں پہ فیاض حیدر فرادیبہ آرٹسٹ اینڈ رائٹر ایسوسیشن کے موجود ہیں، طارق خان مسلم کرسچن فورم سے، مریم نواز مسلم فار فیسٹ، پیٹر بھٹی انٹرنیشنل کرسچن وائس، عمران میاں لبرل پارٹی کے، احمد انشیلہ جعفری، اور خاص طور پہ ہمارے کیمرہ مینس کاظمی، علی، صابر گایا، ریحان، اور ایک چیز اور کہ بزمیکس کے تحت لوز ٹاکس اینڈ لوز مشاعرہ اکتوبر 31 ہو رہا ہے، ضیاء صاحب یہاں موجود ہیں۔ احتیاط پہ کھانے کا اہتمام ہے، تمام خواتین اور حضرات سے درخواست ہے کہ کھانے کی طرف تشریف لے جائیں۔ مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے